السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اللہ بخش صاحب کی اس کلپ کے اوپر ہمارے محترم بھائی الیاس صاحب نے بہت ہی پیارا تبصرہ کیا اور بہت اچھے انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح وہ بات آپ کی سمجھ میں آ گیا، حالانکہ وہ مشکل ہے۔ مردوں کے نہ سننے کا عقیدہ، روح کی واپسی کا عقیدہ، اس کو مشرکانہ عقیدہ ثابت کرنا، پھر اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے علماء تھے، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، امام نووی نیچے، اعلیٰ حضرت ابو العلا، ڈاکٹر اسرار، یہ کتنی بڑی بڑی پگڑیاں تھیں۔ تو یہ راستے میں آئے اور پھر پوری دنیا کی ایک عظیم اکثریت کا یہ قبر پرستی کا عقیدہ ہر جگہ، یقین کریں یہاں بحرین میں جتنے لوگوں سے، یہاں کے مولویوں سے بات ہوئی، سب کا یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ، اہل حدیثوں کا مردے کا سننے کا پکا عقیدہ، چاہے وہ بنگلہ دیش کے علماء ہوں، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، حتیٰ کہ مصری علماء سے اور افریقہ کے کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، سارے کے سارے اس عقیدے پر، ان کا مشرکانہ عقیدے کے اوپر اتحاد ہے کہ مردہ سنتا ہے روح واپس آ جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی بات، پھر صوفیوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے جن کے بڑے روب چھائے ہوئے تھے دماغوں کے اوپر، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی حجویری، اندازہ لگائیے، مجدد الفسانی، پھر شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، یہ جو تصوف کے مشرکانہ ان کے عقیدے تھے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کے عقیدے، ان سارے عقائد کو رد کرنا اور ان کو طاغوت ثابت کرنا اور للکارنا پوری دنیا کو، کیا یہ معمولی معاملہ تھا؟ تو یہ ساری جتنی تحقیق تھی یا جتنی یہ دعوت تھی، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوئی تھی، یہ جو جماعت بنی تھی کہ اس طرح طاغوت کو للکارنا ہے۔ اور یقین کیجئے جنہوں نے یہ، کچھ دوسرے لوگوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا، جس طرح اشاعت و توحید و سنت والے، ان کے ایک بڑے عالم کا کراچی میں ہوا تھا، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے لیکن وہ بات مجھے یاد ہے، بڑے مجمع کے اندر ایک تقریر کی اس نے، اور اس نے کہا تم ان اعلیٰ حضرت اور فلاں ان بریلویوں اور دیوبندیوں کے علماء کو کافر اور مشرک کہتے ہو، ہچکچاتے ہو؟ دیکھو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے نہ عبد القادر جیلانی کو چھوڑا، نہ احمد بن حنبل کو چھوڑا، اور نہ ابن تیمیہ کو چھوڑا، تو تم ان کو بھی مشرک کہتے ہوئے ڈرتے ہو؟ اس طریقے سے اس نے اپنے لوگوں کو غیرت دلائی تھی۔ تو یہ جو لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوئی تھی اس انداز سے گفتگو کرنے کی، وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے، یقین کیجیے۔ حتیٰ کہ توصیف الرحمان جو بریلویوں کی اور دیوبندیوں کی کتابیں لہرا لہرا کے وہ ان کے شرک کو واضح کرتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے اس میں ہمت پیدا ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ معراج الدین ربانی نے ایک دفعہ وہ مسئلہ بیان کیا، اب ایسا لگتا ہے ہمارا وفات النبی کتابچہ وہ پڑھ رہا تھا، اور حتیٰ کہ علی انجینئر نے بھی یہ چیزیں یہیں سے سیکھی ہیں۔ یہ اور بات کہ اپنا علیحدہ پلیٹ فارم بنا کے تو وہ اپنا یہ ایسا تاثر دیتا ہے، شاید اس کی اپنی کوئی تحقیق ہے، ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے محمد حنیف نے جو کچھ لکھا، جو کچھ بیان کیا، جتنی ان کی تقریریں، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے تھیں۔ حتیٰ کہ یقین کریں مجھے جو کم از کم ان لوگوں سے محبت تھی، جتنے بھی تھے اوپر بڑے بڑے، جب میں جماعت میں آیا ہوں آج سے 37 سال پہلے، ان سب سے مجھے محبت جو تھی نا، اس دعوت کی وجہ سے تھی، چونکہ سب سے پہلے جو مجھے دعوت ملی ہے وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ملا تھا، اور ان کی کیسٹ میں نے سنی ہے، اور ایک ساتھ عمر خطاب صاحب کی بھی کیسٹ سنی تھی، تو میں تو بس پہلی دفعہ سن کے ہی پوری طرح میں ڈھیر ہو گیا تھا، یقین کیجئے۔ اور اس وقت مجھے کوئی معلوم نہیں تھا کہ محمد حنیف کون ہے، محمدی گل کون ہے، اعظم صاحب کون ہے، اور جتنے دوسرے کراچی مرکز ہے یا جماعت ہے، ان کے بارے میں مجھے قطعی کوئی علم نہیں تھا، اور میں نے بسوں کے اندر اور راجہ بازار کے اندر اور ہر جگہ میں نے دعوت اللہ شروع کر دی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے، جس طرح آج کل دعوت اللہ ہوتی ہے، بالکل اسی انداز سے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھی ہیں، ہم نے جو بولنا آیا ہے، تقریر کرنا آیا ہے، سوال جواب، اور پھر مولویوں سے مقابلے والا انداز، اور کفر و شرک سے ہر جگہ جو معاذہ رہی ہماری شروع ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث سے جو واقفیت انہوں نے کروائی ہے کہ اس طرح یہ ہے قرآن و حدیث، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے کفر بالطاغوت، اور یہ ہے علماء کا کام جب دعوت دینا بازاروں کے اندر، یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی ہیں۔ تو بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک دفعہ محمدی گل صاحب نے بتایا، کہتے ہیں میں یعنی مسجد میں تھا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کھڑا کر دیا اس تقریر کے لیے، تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں،
آپ غور کریں، محمدی گل جیسا آدمی جو بعد میں ایک بہت گبر قسم کا مقرر بن کے سامنے آیا تھا، عوامی تقریر کرتے تھے۔ یہ اور بات کہ وہ محمدی گل صاحب نے بھی محمد حنیف کے جال میں آ کے پھنس گئے، وہ بھی بری طرح سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر پھنس گئے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے مقرر، اعظم صاحب جیسے مقرر یہ ڈاکٹر صاحب نے تیار کیے تھے، عمر خطاب جیسے مقرر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیے تھے۔ ارشد ظفر کو راولہ کوٹ بھیجا کہ جاؤ وہاں دین کا کام کرو، عمر خطاب کو وہاں سرحد میں بھیجا اس وقت کہ جاؤ دین کا کام کرو، اور جتنی یہ دعوت پھیلی تھی علی سوجل تک ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، بہت بڑا کافی پیدل پہاڑی راستہ۔ تو اس انداز سے ہر جگہ، چرسدہ میں کتنی ماریں کھائی ہیں، خود کراچی میں کتنی ماریں کھائی ہیں، سارا اللہ کے اس بندے کی اس محنت کی وجہ سے تھا۔ محمد حنیف کا صرف ایک کارنامہ ہے کہ مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دے کے ان کو مشرک اور مجاور بنا دیا، بس یہ ان کا صرف ایک کارنامہ یقین کیجیے۔ پھر مومنوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، اور جو مخلص مومن تھے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی رکھ کر دعوت اللہ کرتے تھے اور اس راستے میں شہادت ان کا محبوب ترین دعا تھی، ایسے لوگوں کو اس نے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی اور نفرتیں پیدا کر دیں۔ یہ اس کا کارنامہ ہے۔ بہت بڑی گناہوں کی گٹھری یہ لے کر آگے جائے گا، جس طرح آج ہمارے معراج الدین صاحب نے بہت ہی زبردست انداز سے محمد حنیف کے 5 شرک واضح کیے ہیں کہ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا، پھر 4 اور آئے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ تو اب انہوں نے چلاکی یہ کی ہے کہ دیکھیے، جب اس سجدہ تعظیمی کا شرک، تو ظاہری بات ہے ان کو ذرا سی چوٹ تو پڑتی تھی ان کے اوپر، سجدہ تعظیمی کا لفظ ہے ہی مشرکانہ، تو انہوں نے تعظیمی کا لفظ ہٹا دیا، سجدہ ادھر ہی قائم ہے ان کا، تعظیمی کا لفظ ہٹا دیا۔ سجدہ یوسف علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ شرک قائم ان کا، لیکن کہتے ہیں ہم تعظیمی نہیں کہتے بھائی سجدے کو، کیسے ہوا ہمیں نہیں پتہ، ہوا ہے بس یہ ہے کہ بس ہم تعظیمی نہیں مانتے۔ یہ بعد میں جب ان کے اوپر پریشر پڑا۔ اسی طریقے سے جب دوسرا شرک ان کا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، جب اس پر پھر دباؤ ڈالا گیا حضرت صاحب ایک اور شرک آپ نے کر دیا ہے، اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے۔ تو بڑے عرصے بعد جب ان کا اندر سے بھی پریشر آیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب دماغ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم وہ جو معجزانہ طور پر صفت دینے کا معاملہ ہے، وہ جو حرف ہے وہ حذف کر دیں گے۔ دیکھا، توبہ نہیں کرتا یہ بندہ، شرک کو نہ شرک مانتا ہے، کبھی کسی مشرک نے شرک کو شرک نہیں مانا ہے، اور یہ کیا مانیں گے؟ تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ، ضد کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، یہ بالکل کھول کھول کے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر محمد حنیف کے پیچھے چلتے اور اس کو امیر تنظیم مانتے اور اس مشرکانہ عقیدے کو مانتے، آپ کی موت آ گئی تو بس سمجھ لو کہ ہمیشہ کی آگ کے اندر بند کر دیے جاؤ گے، بیوی بچوں سمیت، وہاں اپنے جو بھی تمہارے یہاں عقیدہ ہوں گے سب جہنم کے آگ کے ایندھن بنیں گے۔ اور یہ الیاس صاحب نے بڑا اچھا ان کا مرض پکڑا ہے کہ دیکھو اب یہ ڈرتے کیوں ہیں۔ اصل میں ایک پہلا جو جھٹکا ہم سب لوگوں کو لگتا ہے نا، جس طرح پوری دنیا سے ٹکر لے کے ہم اس جماعت میں ہیں، تو جو باتیں سننا پڑیں، پھر کتنے قریبی لوگوں کے جنازے نہیں پڑے، پھر یہ ایک بہت محاذر آئی۔ اب اگر محمد حنیف کو چھوڑا تو لوگ کہیں گے دیکھا جی، اس جماعت کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمارے دشمن بنے تھے اور ہمیں کافر و مشرک کہتے تھے، اس جماعت نے بھی ان کو نکال دیا اپنے اندر۔ تو یہ ایسی سخت بات ہے، واقعی یہ پچھلی آزمائش سے زیادہ بڑی آزمائش تھی۔ تو اس پر وہی ثابت قدم رہے ہیں جن کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، واقعی بڑی باتیں سننی اور بڑی باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ تنہائی کا بھی وہ معاملہ ہوتا ہے، تعداد میں ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن جو رہ گئے ہیں نا وہ خالص ہیرے رہ گئے ہیں، جالے رہ گئے ہیں، مجاہد رہ گئے ہیں، مجاور سارے نکل گئے، دولت والے ادھر ہو گئے، اور جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم آگے تک جائیں گے، سارے ان کے دعوے غلط ثابت ہوئے، جھوٹے ثابت ہوئے، اور مفادات دنیا کی طرف جھکے ہیں، اور مختلف لوگوں کے مختلف مجبوریاں، کہتے ہیں کئی دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں بھائی ہمارا نام نہ لینا، بس ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بس پھنسے ہوئے ہو تو یہ تو چند دن کا معاملہ ہے، پھر جب ہمیشہ کی جہنم کے اندر تم پھنسو گے وہاں کیسے نکلو گے؟ وہاں تو لعنتیں بھیجو گے ان کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر، واپس نہیں آ سکو گے۔ آج موقع ہے، یہ آزمائش ہے، توبہ کرو، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں۔ گزشتہ 7 سال سے ہم لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہر طریقے سے سمجھا رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ باقی یہ ہدایت کا معاملہ بھائی اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، پر ہم کئی مرتبہ اعلان کر چکے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا ایمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز سے یہ چیز لائے ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اس کی زبردست تفسیر کی، اور بحثیں کرتے رہے ہیں لوگوں کے اوپر، مولویوں کے ساتھ، اور آخر میں فتویٰ بھی لگایا ہے
کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، کیونکہ بعد میں اپنے مریدوں سے اپنے بندگی کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کے جو مرید ہیں، ان کے جو مقلدین ہیں، اب ان کو ظاہری بات ان کے دماغ اس طرح بن گئے کہ اللہ کا جو بہت ہی پیارا ہوتا ہے فرما برداری کی وجہ سے، پھر اس کو سجدہ اگر ہو جائے تو پھر یہ ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ سجدے کرواتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر محمد حنیف نے کیسا شرک اس میں ڈالا ہے، سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے۔ اور اندازہ لگائیے ان کس طرح مت ماری گئی کہ دونوں نبیوں کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، صبر کیا، بڑی فرما برداری کی، اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری طرف لکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی بہت ہی زیادہ فرما برداری کی، بہت ہی زیادہ اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بدلہ وہ سجدہ کروا کے۔ تو بتاؤ دونوں نے فرما برداری کی، دونوں نبیوں نے، تو ایک کو سجدہ کروایا اور دوسرے کو اندازہ لگائی۔ اور ان کے ایک اسپوکس مین سہیل خان صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں بہت اٹھائی تھیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے یہ سجدہ کرا کے کفارہ کر دیا گیا ہے۔ تو جناب ملک سہیل صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں سب کچھ ٹیکا، ناک، ماتھا، ہاتھ، گھٹنے سب ٹیکے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اپنے مشرکانہ عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال ان کی گرفت ہوئی ہے، ان کے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے۔ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، ہمارا کام ہے بتاتے رہنا۔ ہدایت نہ ہمارے پاس ہے، نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ ہی ہماری ذمہ داری ہے۔